परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने उसी का जवाब दिया कुरान करीम में, फरमाया फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफलिहून। जिसका नाम है आमाल वज़नी हो गया, नेकियों से पल्ला भर गया, परवरदिगार आलम ने उसकी ऊपर करीमी फरमा दी, वो कामयाब हो गया। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से क़ारी हनीफ़ मुल्तानी साहब का एक बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका मौजू और टॉपिक है कि सिकंदर आज़म और एक बादशाह का वाक़या। ये बयान आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और फ़ायदेमंद होने वाला है। तवज्जो से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा इस बयान को सुनने में। मैं भी आपके साथ सुनता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ सुनिएगा। सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने जो कुरान करीम नाजिल फरमाया, उसमें राह हिदायत है, नूर है, रोशनी है, उजाला है। जहालत और जलालत से इंसान बचता है अल्लाह के कुरान करीम की तिलावत करने से। और इसकी लफ्जी तिलावत नहीं, बल्कि इसके माने और मफहूम और तर्जमे को साथ साथ बंदा समझे कि परवरदिगार आलम मुझसे मुतालबा क्या करते हैं, चाहते क्या हैं। तो इस ज़िमन में मैंने जिक्र किया था कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की, नसीहत की और उसे अच्छी तरह से समझाया। आज जो मैंने कुरान करीम की दो आयतें तिलावत की हैं, सूरह मोमिनून के आखिरी रुकू की चंद आयात हैं, 18वां सिपारा है। इन आयतों में हमारे एक वहम, हमारे एक गुमान, हमारे एक ज़ोहम, हमारे एक ख्याल की अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने तरदीद फरमाई। आम लोगों का एक जहन है, आम लोगों का एक ख्याल है, और वो ये है कि साहब मैं अगर नमाज नहीं पढ़ता तो मेरी बदबख्ती है, मैं अगर रोजे नहीं रखता तो मेरी बदबख्ती है, मैं अगर ज़कात नहीं देता तो मेरी बदबख्ती है, मैं कुरान करीम की तिलावत नहीं करता मेरी बदनसीबी है, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक नहीं पढ़ता तो मेरी बदनसीबी है। वो बदनसीबी को हर मैदान में लाता है और गोया इन अल्फाज से वो छुटकारा पाना चाहता है। दिल में ये ख्याल होता है कि मैंने 50 बरस जो नमाज नहीं पढ़ी, इतना कहने से मैं बरी ज़िम्मा हो जाऊंगा कि मियाँ मेरी बदनसीबी है, मैं क्या करूं। सारी उम्र गुजर गई, तूने कभी दुरूद पाक नहीं पढ़ा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में नहीं रखता, कहता मेरी बदनसीबी है। अल्लाह पाक जल्ले शान हो चूंकि हमारे दिलों के खालिक है, मालिक है, जब दिलों के पैदा करने वाले परवरदिगार आलम हैं तो दिलों के राज को उसके सिवा कौन जानता है। किसे मालूम है कि दिल की गहराइयों से क्या क्या गुजरती है। छोटे छोटे बचपन में सुना करते थे, दिल दरिया समंदरों डूंगा, दिलां दिया कौन जाने। समंदर की गहराई मिल सकती है, दिल की गहराई खुदा के सिवा किसी को नहीं मिल सकती। 1 दर्जन बच्चे पैदा हो जाएंगे मगर बीवी के दिल की गहराइयों को खामिद नहीं पा सकेगा। सारी उम्र माँ बाप की गोद में गुजर जाएगी मगर माँ बाप के दिल की गहराइयों को पाना बड़ा मुश्किल है। वही जानता है जिसने इस दिल की कोठड़ी को बनाया। और यूं फरमाया, मेरे बंदे मैंने आंख तेरे लिए, नाक तेरे लिए, जुबान तेरे लिए, दिलो दिमाग तमाम हाथ पांव तेरे लिए, एक दिल की कोठड़ी, दिल का लोथड़ा मैंने लगाया तेरे अंदर और अपने लिए लगाया था। तो परवरदिगार आलम ने इस बात की तरदीद की है
کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بد نصیبی کہنے سے گناہ سر سے ٹل گیا. او میاں تو نے فلاں آدمی کو قتل کیوں کیا؟ کہ میں نے برا کیا، میری گناہ ہے، میری بد نصیبی، میری شامت. تو یوں کہنے سے تھوڑے کہ کسی کو بری کر دیتا ہے. پروردگار عالم جل شانہ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا نام ہے اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جس کا نام ہے اعمال ہلکا رہ گیا، نیکیوں سے پلہ خالی ہے، بدیوں سے بھرا پڑا ہے، زبان سے ہر وقت چغلی کر کر کے، گلے کر کر کے، شکوے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے، آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے، دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر کے فلاں کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے، فلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے، فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں کی دکان میری بن جائے. فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. سارا ریکارڈ گندا کر لیا، ساری مثل گندی کر لی، اور سوچا تک نہیں کہ یہ میرے منہ پہ ماری جائے گی، میرے سامنے آئے گی. عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون دان لوگوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے. میں کیا بیان دوں؟ اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا. میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان نے ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی. تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیوں ہو نہیں؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ٹوٹا پانے والے، یہی لوگ ہیں زیاں میں جانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے. انفسہم فی جہنم خالدون. اللہ پاک فرماتے ہیں دائمی جہنم دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون. پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تلفح وجوہہم النار، جس کی لپٹیں تمہیں جلا کر رکھ دیں گی، جھلس کے رکھ دیں گی. تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے، مگر خدا کی شان دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے، نام لے لے کر آواز دے گی، او فلاں ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں. انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. کہاں چلے ہو؟ ادھر آؤ. یوں آتا حدیث پاک میں ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
آپ نے فرمایا 500 میل سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی اور 100 آدمی مومن ہوں گے، بیچ میں ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، اس طرح اٹھا کر آگ لے جائے گی جس طرح پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے۔ اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آگ آدمی کو، اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر۔ باقاعدہ ناموں کی آواز آئے گی، او فلانے منافق کہاں چلا، او فلانے فاسق تو کہاں چلا، او فلانے کافر تو کہاں چلا۔ فرمایا تلفح وجوہہم النار، چہروں کو جھلس کے رکھ دے گی، ایسا چہرہ جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ملتا رہے تو وہ سیاہی دور نہ ہو۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، سبحان اللہ، اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے۔ فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور لوگوں یہ بتاؤ میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں جلنے والوں، جہنم کے انگارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے، فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیوں بھئی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو نے جھوٹ جانا تھا، تو نے غلط جانا تھا، تو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اب جوڑ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی تھی آگے وہی آیتیں ہیں۔ ادھر آگ جلا رہی ہے، ادھر پروردگار عالم پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی تم نے میرا قرآن کبھی نہیں سنا، میرا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا، تم نے اس کو جھٹلایا نہیں؟ تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہنے لگے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما غالین، الہ العالمین، وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا وہی بات وہاں کہی، غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا،
ہمیں بدنصیبی نے مارا، ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی، غلبت علینا شقوتنا، بدنصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں تو اگر کوئی بھئی آج نماز نہیں پڑھی اور یہ بدنصیبی ہے، آج جمعے میں نہیں گیا، کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو، تم 10 میل سے 20 میل سے 60 میل سے آ جاتے ہو، اور کہیں ادھر ادھر 2 4 قدم پر 2 4 فرلانگ پر یہی بیٹھے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے۔ وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے کیوں ہے ظالم، ادھر آ، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی؟ نگا جی بدنصیبی بدبختی نے ہم کو گھیر لیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، گمراہ ہو گئے جی، بدنصیبی نے مار لیا جی۔ اب وہ تو خدا کی عدالت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا گزر چکی، دار المحن گزر چکا، دار العمل گزر چکا، وہ تو دار الجزا یا سزا ہے، وہاں تو یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی، وہاں بدنصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اور اس کے بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، الہ العالمین بدنصیبی نے تو ہم کو مارا ہے۔ دیکھو جی ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے، ہم نے جہالت جان کے نہیں کی، بدنصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے۔ ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال دے ہم کو اس عذاب سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں معاف کر دے، ہم ہیں بڑے ظالم، بڑی ظلم کیے اپنے اوپر، گھر والوں پہ ظلم کیے، خود بھی شرک کی لعنت میں ڈوبے، اولاد کو ڈبویا، بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے۔ آج اس قبر کی مٹی چاٹی، کل اس قبر کی جا کے مٹی چاٹ لی، کل کو وہاں چکر لگایا، کل کو وہاں کا طواف کیا، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار بدنصیبی نے ہم کو مار دیا۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، کیوں بھئی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم گمراہی میں پھنس گئے، ضلالت و جہالت میں پھنس گئے تھے، بدنصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم ہیں، اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، پھر آگے جھولی بھی پھیلا دی، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم پہ کریمی فرما، اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے۔ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، تسلیم کر لیا، اقبال جرم کر لیا، یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے، جھولی بھی پھیلا دی، مانگ بھی لیا۔ اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھو، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دلوں میں اللہ کی کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی، جو بلال کے دل میں تھی، رب ذوالجلال کی قسم تمہارا جگر پھٹ جاتا۔
ارحم الراحمین کا جواب سنو، پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا۔ ادھر جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، اپنے آپ کو ظالم بتایا، گمراہ بتایا، بد نصیبی بدبختی میں مارے گئے۔ آواز آتی ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اور ایک اور بات بتا دوں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ جو پہلی دو آیتیں ہیں اقرار والی، اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے، گمراہی میں مارے گئے، ظالم ہیں ہم، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ذرا میری طرف جان کرنا، یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کو 1800 سال گزر جائیں گے۔ 1800 سال گزر جائیں گے ربنا 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 کرتے کرتے۔ فرمایا تو نے وہاں ربنا کیوں نہیں کیا جہاں تیرا کرنے کا موقع تھا؟ یہاں تو پھنسا ہوا ہے، تجھے اختیار دیا تھا میں نے تجھے اختیار دیا تھا، تو اپنی چلا یا میری چلا، تیری مرضی۔ میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان، میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان، میں نے اختیار دیا تھا، وہاں تو نے ٹھکرا دیا۔ آج 1800 برس گزر گئے، یوں لکھا تفسیر ابن کثیر میں، چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بچے کو مارے تو اما 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 وہ آواز بدل جاتی ہے اس کی۔ بے شک اللہ۔ 1800 سال گزر جائیں گے، آواز نہ بدلے گی۔ اللہ ارحم الراحمین، جس نے آج تجھے زندگی دی ہے، سانس آج آ رہی ہے، موقع ملا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو، اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ کہتا ہے یا ربی، میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں 10 مرتبہ آواز دیتا ہوں، میرا بندہ میری طرف 1 بالشت چل کے آتا ہے، میں 2 بالشت بڑھتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور یوں فرمایا بازا بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے نبی جب میرے بندے کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، میں اپنے بندے کا سہارا بن جاتا ہوں۔ میرے بندے اب دنیا میں تیرا کوئی نہیں میرے سوا۔ دیکھو نا جی، کسی رشتہ دار کو، کسی یار کو اگر آپ کہیں یار تیرے سوا میرا کون ہے، کہنے کول جاواں، کون ہے جے کو میں اپنا آکھاں، تو ہی میرا بڑا ہے، تو ہی میرا بڑا ہے، تو اس کا دل پھول جاتا ہے کہ یہ دیکھو مجھے اپنا بڑا بنا رہا ہے، اور کہتا تیرے سوا دنیا میرا کوئی نہیں۔ اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے پروردگار اس کائنات میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، اس وقت میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو 1800 برس تک آواز لگائی اور رحیم کہہ کر کے پکارا، اپنے جرم کا اقبال کیا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ آواز یہ نہیں آتی جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میرے بندے بد نصیبی نے تجھے گھیر لیا تھا، بدبختی نے تجھے مار لیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ آواز آئی 1800 سال کے بعد اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس بند کر، کلام نہ کر۔
जिम्यादन चाहे थी जब कर जा खबरदार ठोकदा पे इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून कलाम ना कर जुबान बंद कर खबरदार मेरी खुदाई के सामने तूने नाम लिया न जानता नहीं आज बदनसीबी का नाम लेता है तू पुराना पापी है तूने दीन का मुकाबला किया कुरान का मुकाबला किया नबी की हदीस का मुकाबला किया कलमे और ईमान का मुकाबला किया वो लोग पागल थे जो सर्दी में उठ के वजू किया करते थे तू बड़ा सियाना था जो बिस्तरे में पड़ा रहता था धमकी आई परवरदिगार आलम की तरफ से ये बात मैंने इसलिए अर्ज कर दी आज आम लोगों का मिजाज बना हुआ है ओ जी साडी बदनसीबी है की करिए ना करो कुरान पर हक है खुदा का कलाम है बिमा सबरू अल्लाहुमुल फाइजून याद कर वो दिन मेरे नेक बंदों को कैसे कैसे जुमले कहा करता था यकारत की नजरों से देखा करता था मुल्ला जा रहे हैं कुरान करीम पढ़ने वाले हाफिज है ये मदरसे के तालिब इल्म है यहां तक है आज तमाशा बसों में स्टूडेंट कार्ड लेकर चलते हैं अगर देखा कि ये तालिब इल्म है अंग्रेजी कॉलेज का कंडक्टर भी चुप लगा जाता है उसका हेल्पर भी चुप लगा जाता है ठीक है आप स्टूडेंट हैं अगर किसी अरबी मदरसे के तालिब इल्म के पास कार्ड हो तेनू कार्ड किसने बना दिता तू की पढ़दा कि कुरान करीम पढ़दा कुरान शरीफ पढ़ने वाला कदों स्टूडेंट होता है स्टूडेंट तो होता है पर जदों तेरी मां मरेगी ना उस दिन स्टूडेंट बनेगा ये यानी अंदाजा लगाएं आप कुरान की अजमत आम लोगों के दिलों में भी नहीं अंग्रेजी की आजमत है क्या बाबूजी आप क्या पढ़ते हैं जी बीए पढ़ता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा कामयाब करे अल्लाह मियां तो साडे सिर ते बैठे ते जलमा बने ते साडा लहू पीने वाला बन जावे बड़े खुश होते हैं अल्लाह पाक जल्ले शानू ने इन्हीं आदत वो जानता है ना हमारी रगों को रब जो हुआ बाबा रगों से वाकिफ है खून के कतरा कतरा बनाता जो वो खुद है इसलिए हमारे कतरे कतरे से वाकिफ है इसलिए फरमाया इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन याद कर ले जुबानों से क्या निकला करता था क्या तेरे दिलो दिमाग में आया करता था हम वही खुदा हैं जिसने तुझे पैदा किया था जिसने तुझे बनाया था शाही दी थी सदर बनाया था गवर्नर बनाया था डीसी बनाया था अफसर बनाया था जिम्मेदार बनाया था सरमायादार बनाया था मैंने तुझे कार मोटर अता की थी वरना तू तेरे बाप के पास तो बकरी भी ना थी मैंने दी थी मैंने बंदा कहता है नहीं 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 मैंने अपनी चालाकी से ली है बेशक मैंने अपनी होशियारी से कारखाना बनाया मैंने अपनी होशियारी से बंगला बनाया अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐसा नहीं है मेरी बात मान जा सब कुछ मैं करता हूँ अगर मैं ना करूँ तो फिर तेरा तो बेड़ा गर्क एक सेकंड में हो सकता है उलमा इकराम ने लिखा है किसी का बेटा बहुत बड़ा बादशाह था वो फौत हो गया उसकी माँ कब्रिस्तान में आई बल्कि यूं लिखा है कि सिकंदर की माँ आई थी सिकंदर जुल्करनैन जो रूए जमीन का बादशाह था आज तो ये छोटी छोटी रियासतें हैं छोटे छोटे मुल्क हैं अलग 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 वो पूरी कुर्रे अरज पे बादशाह थी तो माँ आई और कब्रिस्तान के किनारे पे खड़ी होकर रोई तो यूं आवाज आई कि तू एक सिकंदर को रो रही है यहाँ तो कम से कम लाखों सिकंदर पड़ा है बता कौन से को बुला रही है आज दुनिया
تھانے دار کو روتے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی کو روتے ہیں۔ خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی، میں تو وہ ہوں جو میرے اندر بڑے بڑے قابل ترین ملک بنانے چلانے والے، جب موقع ملا تو میں نے تمام کو لقمہ بنا لیا۔ وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے، وہ زمین جو بڑے بڑے پیروں فقیر درویشوں کو کھا جائے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر لقمہ بنا کر کے لے گئی، اس زمین پہ بسنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم نے میرا قرآن سنا، تم نے پرواہ نہ کی۔ اس کے بعد لوگ آئیں گے، رویں گے، دھویں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ ربنا ربنا ہو رہی ہے وہاں تو، اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے، تیرے جلال کی قسم، تیری قدرت کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیرے سچا ہونے کی قسم۔ کون ہے جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے بڑے اچھے کام کروں گا، رات کو جاگوں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، ہر وقت ہاتھ میں قرآن کریم رکھوں گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا۔ اس نے سمجھا کہ دنیا میں کام چل جاتا تھا نا، او میاں غلطی ہو گئی کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا غلطی، میں اپنی غلطی من جو لئی، مگر وہاں یہ بات نہیں۔ آواز آئے گی وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ تجھے قیامت پہ یقین لایا، میری ذات پہ یقین لایا، میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تجھے یقین لایا، میرے کلام پہ یقین لایا، آج تو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ۔ دنیا میں تو نے مجھے بھلایا، ایسی غفلت آ کے تجھ پہ پڑی، ساری جوانی گزر گئی، میرا نام نہیں، ساری رات بیت جاتی ہے، میرا نام نہیں، سارا دن ختم ہو جاتا، میرا ذکر نہیں۔ ایک کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی، ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی، وہ کمینے کھلایا میں نے، پالا میں نے، کبھی میرا دھیان بھی تیرے دل میں آیا؟ میں نے یہ بات آج آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلا سازی، یہ بہانے، یہ مکر، اور جی فرصت نہیں ملتی، اور جی میں مصروف آدمی ہوں، کیا کروں، دنیا کا دھندا بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ پروردگار عالم کا قرآن گواہ ہے کہ یہ عذر کسی کا قبول نہیں، کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں، اور کوئی اس طرح پر کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنا آدمی عجز اور انکساری کرے گا، دھمکی آئے گی کہ اب وہ وقت نہیں جو تو کہتا ہے نا اس کام کا ٹائم گزر گیا۔ تبارک الذی کی صورت تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک الذی کی سوتے وقت تلاوت کرے، ہر روز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارک الذی اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی،
جھگڑا کرے گی، گناہ ہے، گناہگار ہے، پر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی، اتنی پکی یاری کی، یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کھائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے سورۃ تبارک الذی کی تلاوت سے، تو اس میں ایک آیت موجود ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ہم نے قرآن نہ سمجھا، اس وقت ہم نے دھیان نہ دیا، ہم گناہگار بن کے مر گئے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ۔ الہی اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اب میں مانتا ہوں مجھ سے جرم عظیم ہوئے، ظلم عظیم میں نے کما لی ہے، مجھے معاف کر دے۔ آواز آتی ہے سوقل، عربی کا لفظ ہے، سوقل کے معنی ہے دفع ہو جا، جگہ تھی، سوقل چل دفع ہو، خبردار بکواس کی۔ اب یہ وقت تھوڑا ہی ہے سمجھنے کا، اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے، مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا۔ اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے۔ اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے۔ تمام چیزوں کا وقت آج ہے۔ اکبر، بے شک بے شک۔ اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا، اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی تھی، اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں۔ اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ، دو چار آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا، اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقا، ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیتڑوں والا جنگ، کھگڑیوں والا جنگ، ٹلیوں والا جنگ۔ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے، یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دیا۔ اپنے پیروں کو چیتڑے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کرام چلے۔ کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر گزارے کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نصیب ہوئی۔ کمائی تو ان لوگوں نے کی ہے، میں اور آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے؟ اسی کو تو کہتا ہے کہ تن میرا شاہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی۔ تن میرا شاہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھکے سرکس خدا کے سامنے ہے۔ بڑھیپا آ گیا، جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا۔ جوانی چلی گئی، مڑ کے نہیں آئے گی،
बुढ़ेपा आ गया, अब तू जाएगा, बुढ़ेपा नहीं जाता। बुढ़ेपा नहीं जाएगा, तू जाएगा। कब्र आएगी और कुछ नहीं आएगा, ना बचपन आएगा, ना जवानी आएगी, ना शबाब आएगा, ना वो हुस्न जमाल आएगा, ना वो ख्यालात आएंगे। अब तो कब्र आएगी, कब्र। और ये वही कब्र है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कब्र पर अपनी और मेरी, तो ये लाखों चारों तरफ, मुल्तान के चारों तरफ लाखों तुमसे बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े मनसब के मालिक पड़े हैं। बड़ी बड़ी हसीना, बड़ी बड़ी खूबसूरत बेगमात पड़ी है। जाओ आवाज लगाओ, पूछ के देखो कि तुम्हारा क्या हाल है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये वक्त कमाई का है, कमाई कीजिए। जुमे के दिन दुरूद शरीफ का इस्तेमाल करो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमेरात को 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। 1000 मरतबा पढ़े बगैर सोया नहीं करता था। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। फरमाया नूरुद्दीन आज 300 मरतबा दुरूद शरीफ कम क्यों पहुंचा? कभी तुझे भी हुजूर की ज़ियारत हुई ख्वाब में? तमन्ना ही नहीं, शौक ही नहीं, ज़ौक़ ही नहीं, इरादा ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं। शक्ल ये है आज हमारे बनने बिगड़ने की कि हमारे दिलों में वो यकीन की दौलत जो होनी चाहिए वो नहीं। अगर यकीन आ जाए मौत पर और यकीन आ जाए कब्र पर, यानी मरते हुए देख हजारों को कंधों पे उठाकर पहुंचा दिया और अपनी मौत का आज भी यकीन नहीं। बाप को पहुंचाया, अम्मा को पहुंचाया, सास ससुर को पहुंचा दिया, हजारों रिश्तेदारों को पहुंचा दिया और फिर भी अपने ऊपर यकीन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि नमाजों की पाबंदी करो। जो मर्द औरत कुरान करीम पढ़ना जानते हैं, याद रखो जिसने पढ़ा है और पढ़कर तिलावत नहीं करता, क़यामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा और कुरान करीम उसके लिए शिकायत करेगा। और एक हदीस में आता है कि जो कुरान करीम पढ़ना जानते हैं औरत या मर्द और वो पढ़ते नहीं, तो पिछली रात कुरान करीम उनके लिए बद्दुआ करता है, या अल्लाह इन्होंने मुझे कैद किया, तू इसको जहन्नुम का कैदी बना दे। इस्तिग़फ़ार किया करें आप। सारी मुश्किलों का हल है, परेशानियों का हल है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और सारी दुनिया के मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। इलाहुल आलमीन हम सब की बिगड़ी बना दे। या इलाहुल आलमीन सब की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन सब के कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सब की जान, माल, इज्जत, आबरू, ईमान को अपनी हिफाजत में जगह अता फरमा, अपनी पनाह में जगह अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने मर्द औरत झोली फैलाए बैठे हैं, मैं नहीं जानता इनकी क्या क्या आरज़ू है और तमन्ना है। या अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, तो सबकी झोलियां भर दे। इलाहुल आलमीन ये हमारे साथी हैं, कोई कासिमपुर से बच्चा दौड़ गया है, अल्लाह पाक उसको खैरियत के साथ घर वापस पहुंचा दे। कई साथियों ने दुआओं के लिए कहा है, कोई बस का कारोबार करता है, कोई दुकान का काम करता है। या अल्लाह सब के कारोबार में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों की मुश्किलों को आसान फरमा। हमें और हमारी औलाद को सच्चा मुसलमान, पक्का दीनदार बना। आमाल सालिह, अखलाक हसना की तौफीक अता फरमा। ये हमारा बच्चा अब्दुल रहमान, अल्लाह पाक इसको भी औलाद अता फरमाए, इसकी हमशीरा को भी तकलीफ, अल्लाह उसे सेहत कामिला अता फरमाए। इलाहुल आलमीन बहुत साथी दुआओं के लिए कहते हैं, सभी के लिए दुआ कर दो। या अल्लाह तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरा फरमा, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमा। जो मस्जिद की, मदरसे की खिदमत करते हैं, या अल्लाह उनके मालो जान में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो मस्जिद को चमकाते हैं तो उन्हें चमका दे, जो इसकी रौनक को दोबाला करते हैं तो उनके घरों में रौनक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब को कब्र के, हशर के अजाब से बचा, मौत की तलखी से बचा। इलाहुल आलमीन अपने फजलो करम से हम सब की मग़फ़िरत फरमा।
فرما دے. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما, سارے ساتھیوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما, تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. الہی ساری امت کی مغفرت فرما, ساری مخلوق پہ کرم فرما دے. الہ العالمین تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما, درود شریف کی دولت عطا فرما, کلمہ طیبہ کے ورد کی دولت عطا فرما. یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ آخری وقت آئے تو الہ العالمین تیرا دیدار نصیب ہو. الہ العالمین کلمہ پڑھتے ہوئے جس دنیا سے رخصت ہو جائیں. ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہر فتنے سے ہم سب کو بچا, ہر شر سے ہم سب کو بچا, حاسد کے حسد سے بچا, شریر کی شرارت سے بچا. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دوستو امید ہے قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان سکندر اعظم اور بادشاہ کے واقعے کے متعلق آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.